حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد انتہائی خطاکار ہے، گنہگار ہے، لیکن خطاکاروں میں گنہگاروں میں بہتر وہ ہے جو ہم میں سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے والا ہو۔ اور خطاکار انسان اپنی خطاؤں سے اپنے گناہوں سے توبہ تب کرتا ہے جب وہ اس گناہوں کا بوجھ محسوس کرتا ہے، بلکہ سچا مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو خالق کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ كأنه قائد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه ہمارے پنچایت کے مکھیا نرنجن ورم صاحب 3100 روپیہ تعاون کیے ہیں، اور اپ مکھیا رنجیت کمار داس 2100 روپیہ تعاون کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فقال به ہکذا، کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہو اور اسے یہ اندیشہ ہو، ڈر ہو، خوف ہو کہ یہ پہاڑ ابھی مجھ پر گرے گا اور میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، جبکہ ایک فاجر انسان اپنی گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کی ناک کے اوپر آ کر کے بیٹھی اور انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ اڑ کر کے چلی گئی۔ جبکہ ہماری حال یہ ہے کہ ہم متعدد گناہ بار بار کرتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیو، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں نہ جانے کتنے گناہ کر چکے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں۔ ابھی جنوری کا مہینہ گیا، 1 جنوری کو اور 31 دسمبر کی رات کو نہ جانے ہمارے نوجوان نے ہمارے بھی بہت مشہور فرمائیو، ہم متعدد گناہ کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں۔ میرے بھائیو، 31 دسمبر اور 1 جنوری میں ہمارے نوجوان نے کتنے ایسے نوجوان ہیں نہ جانے کتنی ایسی گناہ کی ہے۔ میرے بھائیو، میرے نوجوان ساتھیو، اللہ رب العالمین کو راضی کر لو، اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کر لو، اللہ رب العالمین کو راضی کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استغفار کا حکم دیا، فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے نبی، آپ اللہ رب العالمین
سے بخشش طلب کیجئے، آپ اللہ رب العالمین سے معافی مانگیے، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے صرف نبی کو توبہ اور استغفار کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر اور کرو، اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا ضامن فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو گراؤ۔ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کرو۔ اللہ رب العالمین ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو۔ میرے بھائیو، جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سچی اور خالص توبہ کریں گے ہمیں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ جب تم اللہ رب العالمین کے سامنے سچی توبہ کر لو گے، اللہ رب العالمین کے سامنے خالص توبہ کر لو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارے پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ہم نے اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ جب تم اللہ رب العالمین کے سامنے خالص توبہ کر لو گے، سچی توبہ کر لو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ میرے بھائیو، سچی توبہ کرنے کے فوائد آپ کو معلوم ہوا کہ اگر آپ نے خالص توبہ اللہ رب العالمین کے سامنے کیا تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔